اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک عجیب اس چیز میں اس آیت میں بتانے کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے، یعنی یہاں پہ فعل مضارع یوز کیا پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، کہ جو شکر کر رہا ہے یا کرتا رہے گا تو اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کفرہ کے بارے میں ذکر کیا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فعل ماضی یوز کیا یہاں پہ. یہ مینس کہ شکر ایسے نہیں کہ ایک دفعہ کر کے بس ختم کر دینا، نہیں، شکر آپ نے ہمیشہ کرتے رہنا ہے. لائف لانگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کا. یہ نہیں کہ میں نے تو پچھلے سال ہی شکر ادا کر دیا تھا یا میں نے پچھلے ویکینڈ پہ اللہ کا تعریف کر دی، نہیں. اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ ایٹیٹیوڈ. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح بنانا ہے آپ نے کہ یو آر آلویز ہمبل اینڈ پریزنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تاکہ آپ اپنے لیے جنت میں بڑے بڑے گھر اور محل تیار کر سکیں. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سو اپنے لیے بڑے بینیفٹ چلے آپ نے، اور آپ نے کرتا رہنا ہے. اور ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جس نے کفر کیا، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ آف دا پاسٹ، بس پاسٹ میں ہو گیا، آئندہ نہ کرنا، اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ نہ کرنا. اس کو اپنی یہ جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہر چیز پہ کامنٹس دینا یا تنگ ہونا، یہ اٹ شوڈ بی تھنگ آف دا پاسٹ، اٹ شوڈ ناٹ کنٹینیو فار یو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اپنے لیے بھی دو نام چوز کیے ہوئے ہیں، ایک ہے شکور، ایک ہے شاکر. شکور وہ ہے جو ایگزیجریٹ کرتا ہے ان شکر، مطلب ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کے جاتے ہیں اور اللہ ہمیں جنت دے دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی واللہ ڈو وی ڈیزرو جنہ with these little 60 years of worship, 50 years of worship? Nothing. کچھ لوگ تو 5 دن بھی worship نہیں کرتے، اسلام قبول کیا، 5 دن عبادت کی، چلے گئے اللہ کے پاس، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی. اور ہماری جو عبادات ہیں کتنی ٹوٹی پھوٹی، ویک اینڈ میک ہیں. ڈو وی ریلی ڈیزرو جنہ؟ نہیں. اللہ از شکور، ہی ایگزیجریٹس ان شکر. ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیں جنت دے دیتا ہے. اور شاکر who is constantly thanking، یعنی ہم کتنے تھوڑا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے تھوڑے اعمال کرتے ہیں، وہ ہمیں نوازتا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں وہ دیتا جاتا ہے، لے یہ لے اور لے لے. رات کو انسان گناہ کر رہا ہے، اگلے دن پھر گناہ کر رہا ہے، رات کو پھر گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں روک رہے کہ سانس اب چھوڑ دو، بس ختم، پانی اب تم نہیں پیو گے. نہیں، اللہ نواز رہے ہیں، نوازتے جاتے ہیں. یہ شاکر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا دے رہے ہیں کہ میرا بندہ کبھی تو میرے پاس آئے گا. فإن اللہ غنی حمید، حمید از آلریڈی پریزڈ، اور اللہ بے نیاز ہے. اور پھر لقمان کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، یعنی یا بنیّ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کرنا. اب یہ دیکھیں یا بنیّ کتنی زبردست چیز ہے. اور اس میں سب سے پہلے پیرنٹنگ ٹپ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈidn't choose لقمان's عبادات ہمیں بتانے کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ didn't choose his fasting, his other actions of صدقہ and خیرات and helping people. نہیں، he chose ان کی لائف میں سے وہ پارٹ جہاں پہ وہ پیرنٹنگ ٹپس دے رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ اپنی لائف کا نا ایک چنک اور کرکس وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی پیرنٹنگ ٹپس اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اور بار بار آپ آگے پڑھیں گے تو بار بار یا بنیّ یا بنیّ یا 3 دفعہ آتا ہے. ایوری ٹائم ہی سیز یا بنیّ. یہ نہیں کہ یا ابن، اے میرے بیٹے، نہیں، یا بنیّ، میرے پیارے بیٹے، او مائی بیلاوڈ سن. اور یہ انبیاء کی نا سنت تھی، اور یہ محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، یہ انبیاء آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، احادیث میں بھی دیکھ لیں. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. اپنے بچوں کو پیار سے، یا بنیّ، اے میرے پیارے بچوں، بڑی لو سے. Just to make sure before you give an advice, you make sure that they believe that you love them. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مثال ہے جو کہ کتنی ٹھیک ہے، کہ تھپڑ مارنے سے پہلے نا جھپی لازمی دے دیا کرو. میں نہیں کہتا تھپڑ ماریں، میں کہہ رہا ہوں جھپی لازمی دیا کریں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ جو بات کریں نا، I am sure that they love me. آپ جو بات کر رہے ہیں یہ میرے ساتھ all in their sincerity مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ نفرت نہیں کرتے ہیں. تو بندہ اگلا ریسیپٹیو ہو جاتا ہے، بات سنتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی، اے میرے بچوں، میرے پیارے بیٹو، حالانکہ بیٹے گناہ گار تھے، یوسف کو دور لے گئے باپ سے اور بنیامین کو بھی چھوڑ کے آ گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف اخی، اے میرے پیارے بچوں، جاؤ کوشش کرو، ڈھونڈو، اسپائی کرو اباؤٹ یوسف اینڈ اس کے بھائی کے بارے میں. اللہ از گیونگ اس اے لیسن کہ ریلیشن شپ بلڈنگ از دا پری ریکوزٹ آف تربیہ. جب بھی تربیت کرنے لگو تو پہلے پیار، محبت، یہ لازمی دینا ان کو.
اس کے بغیر ایک ہٹلر کے ساتھ، اور جب بھی ابو گھر آئے تو او جی چودھری صاحب آ گئے ہیں، بس سب چھپ جاؤ ابھی، اور سب بچے چھپ جائیں کیا، اور ہر کام کرنا چھوڑ دیں گے، والد صاحب آ گئے ہیں ابھی گھر میں. واللہ دس از ناٹ دی ایٹیٹیوڈ. یہ انبیاء کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، اور یہ ہم مسلمانوں کا بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. انبیاء اپنے بچوں سے بے شک گناہ گار بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا بنیا، اور ہم کیوں نہیں کرتے پھر؟ سو ریلیشن شپ از the prerequisite of تربیہ. وہ شخص تربیت نہیں کر سکتا جس کا تعلق نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اور وہ شخص کبھی بھی اپنے اولاد کے ساتھ تعلق بلڈ نہیں کر سکتا جو خوش نظر نہیں آتا، جو اسمائلنگ نہیں ہے، جو ہمیشہ ہیپی نظر نہیں آتا، جو ہمیشہ ججمنٹل ہے، غصے میں ہے، اریٹیٹڈ ہے. وہ کبھی ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا، اور جو ریلیشن شپ بلڈنگ نہیں کر سکتا وہ کبھی تربیت نہیں کر سکتا. جو شخص اپنے آپ، دیکھیں خوش کون رہ سکتا ہے؟ خوش وہ رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو جیت جاتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو نہیں جیتا وہ اپنے بیٹے کو کیسے جیتے گا، اور اس کو بیٹا دنیا اور آخرت کیسے جیتے گا؟ نہیں. You have to win yourself in order to win your kid, in order to win دنیا and آخرہ. So win yourself. اور تربیت جو ہے نا وہ لیکچر دینے کا اور بھاشن دینے کا اور بٹھا کے دو چار احادیث بتانے کا نام نہیں ہے. تربیت کے لیے کانوں کا استعمال زیادہ چاہیے ہوتا ہے زبان کے استعمال سے. زیادہ تر بچوں کی یہ نیڈ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا دے، زیادہ تر بچوں کی نیڈ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ لے، ہمیں کوئی ٹائم دے دے. سو 90% از the ears and 10% از the tongue. اور وہ بھی 10% کیا ہے؟ کچھ اسمارٹ کوشچنس پوچھیں انشاءاللہ سے. خیر یہ پیرنٹنگ لیکچر نہیں ہے، لیکن کمیونٹی ٹاپک. علی بن ابی طالب کی ایک بہت کمال کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچوں کو پیار دو، ان کو اسپیل کرو، جس سونگو، بچوں کو انجوائے کرو پہلے 7 سال. اگلے 7 سال ان کو ٹیچ کرو، اور اگلے 7 سال بی دیئر فرینڈ، ان کے دوست بن جاؤ. یہ ان کی بڑی پیاری اسٹیٹمنٹ ہے. اور پھر لقمان نے فرمایا کہ شرک کبھی نہ کرنا، لا تشرک باللہ. سب سے پہلی چیز جو ایڈوائز کی یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ کبھی معاف نہیں ہوتا. واللہ میں آپ کو بھی سب سے جو دل کی نصیحت نہ وہ کروں گا، شرک سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا لیں، کیونکہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے جو سے شرک کرے گا، اور وہ معاف کر دے گا جس کے علاوہ وہ چاہے گا. یعنی اس کے علاوہ جو گناہ ہے، چاہے زنا ہے، شراب ہے، سود ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے. لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. جس نے شرک کیا نا اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لے لیا. اللہ تعالیٰ شرک کو، اللہ کو شرک پسند ہی نہیں ہے. یعنی پسند تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ اس میں نو ٹالرنس پالیسی، نو کمپرومائز پالیسی شرک کے معاملے میں. پھر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام کر دی گئی ہے. اور پھر کہاں جائے گا؟ ومأواہ النار. اور نار ہی، آگ اس کا ٹھکانہ ہے. وما للظالمین من انصار. اور یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہی امن والے ہیں اور وہی ہدایت والے ہیں. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ چھوٹی موٹی باتوں پہ ظلم ہو جاتا ہے. اللہ کی نے کہا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے. تم نے لقمان کی نصیحت نہیں پڑھی؟